اور وزیر اعظم عمران خان کل بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے نوشکی جائیں گے۔ وزیر اعظم کو نوشکی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر سے ملاقات شیڈیول ہے۔ وزیر اعظم سیکیورٹی امور سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ بلوچستان ترقیاتی پیکیج میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا کل معمول کا اجلاس بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کے فیصل آباد میں کیپٹن ڈاکٹر محمد بلال شہید کی رہائش گاہ آمد۔ نوشکی میں شہید ہونے والے کیپٹن ڈاکٹر محمد بلال کے والد سے تعزیت کی۔ اس موقع پر فاروق حبیب نے کہا، شہداء قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ہمیں اپنے جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج نے مادر وطن کے تحفظ اور دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں، ہمارے دور میں دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، کراچی کی روشنیاں لوٹ آئی تھیں، بوری بند لاشوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ انہوں نے کہا، ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان اس وقت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ جس شخص کو یاد کرانا پڑے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اس سے جتنی جلدی جان چھڑا لی جائے بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس نازک موڑ پر جہاں پر پاکستان کھڑا ہے، معاشی طور پر اندرونی اور بیرونی خطرات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان کو محفوظ بنائے۔ یہ وہی دہشت گردی ہے جس کا ضرب عزم جب ہوا تھا، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، عوام کو متحد کیا تھا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متحد کیا تھا، اور مل کر ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ کوئٹہ میں پھر دہشت گردی سریاب روڈ پر بم دھماکہ، 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بم دھماکہ سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل پر نصب ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی رابطوں میں تیزی، اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطے۔ پیپلز پارٹی کے قیادت کا چودھری برادران سے رابطہ۔ آصف زرداری آج لاہور میں چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر مونس الہی بھی شریک ہوں گے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ اور رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے عوام کو نااہل حکمرانوں سے نجات دلانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، انتشار کی خبریں محض افواہیں ہیں۔ ملک کا نظام اسٹیٹ بینک بھی IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ انصاف کی تحریک کے نام پر آنے والی حکومت کے دور میں انصاف نام کا رہ گیا ہے۔ ملک کا نظام اب حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اب IMF ڈکٹیٹ کرے گا براہ راست اسٹیٹ بینک کو۔ اپوزیشن میں تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے آئینی طریقے سے اس ملک کے عوام کو اس حکومت سے نجات دلائی۔ نام نہاد انصاف کا عمل ملک کے اندر ہے، جھوٹے کیس بناتے ہیں، یہ اس طرح نہیں جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کو ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان نیب آرڈیننسز کو کس طرح جو کیسز ہیں ان پر لاگو کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطۂ آغاز ہے۔ شریف خاندان کی یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے چودھری نثار مسلم لیگ نون سے الگ ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا 2023 سے پہلے بادشاہت کے خلاف بہت سے لوگ نون لیگ کو چھوڑ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ امیر عبدالعزیز بن سعود ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید، علامہ طاہر اشرفی، سعودی سفیر اور وزارت داخلہ کے حکام نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر داخلہ وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت عارف علوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف کو ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن سے پہلے بڑا جھٹکا۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو نااہل قرار دے دیا۔ وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ علی امین گنڈاپور کے سیاسی جلسوں سے خطاب پر پابندی عائد کر دی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی رکن اسمبلی احمد کریم کنڈی نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی، تاہم الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو نااہل قرار۔ میئر DI خان کی نشست الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔
अली अमीन गंडापुर को किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से भी रोक दिया। डेरा इस्माइल खान में दाखिले की मशरूत इजाजत मिल गई। इधर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अहमद करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। कहा आइंदा मुहतात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अहमद करीम कुंडी ने दलाइल में कहा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक में MPM और MNA का जिक्र नहीं था। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि MPA की शिरकत भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का अली अमीन गंडापुर के भाई की नाअहली को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया है, अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का 12 सफ़ात में कोई वाज़ेह सबूत पढ़ने को नहीं मिला। इस तरह के हालात में इस कदर सख्त सज़ा समझ में न आने वाली चीज़ है। उमर अमीन के बारे में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी CPAC खालिद मंसूर कहते हैं ECC ने 100 अरब रुपए मंजूर किए हैं। 50 अरब रुपए जारी हो चुके। चीनी सरमायाकार ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी करना चाहते हैं। चीनी हुकाम CPAC पर पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन है। CPAC अथॉरिटी 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारी यकीनी बनाएंगे। तासुर गलत है कि CPAC मंसूबों में सुस्त रवि का शिकार है। ECC ने 100 बिलियन रुपया देने का उन्होंने फैसला किया और 50 बिलियन ऑलरेडी उनको दे दिया गया। उन लोगों ने हमें अपने प्रपोजल्स भेजे कि इन चीज़ों के अंदर हम आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं। इन्वेस्टर यही चाहते थे जिस वक्त हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो हमें एक प्लग एंड प्ले टाइप का एनवायरनमेंट मिले। उन्होंने ये कहा कि जी कि हम बहुत खुश हैं कि जिस किस्म की अब इन्वायरमेंट है। CPAC अथॉरिटी एक 1 विंडो ऑपरेशन है। जो भी आपके मसाइल होंगे उनको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व किया जाएगा। CPAC को जिसके अंदर नॉर्मली ये बात की जाती है कि ये सुस्त रवि का शिकार है या रुक गया है या चाइना इसमें नाराज़गी है, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इनवाइट किया है फॉरेन मिनिस्टर साहब को, शाह महमूद साहब को, कि अब आप आएँ और आके हम ज़रा अपनी इस प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे कि इन सारे के सारे इनिशिएटिव्स पे हमने मिलकर किस तरह काम करना है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि CPAC जो है वो एक गेम चेंजर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कराची की सिटी कोर्ट में MKM पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस MKM कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ वज़ीर आला सिंध और IG सिंध पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। अदालत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। वेलकम बैक। पेशावर में छक्का गली एक कदीम गली है। इसमें तमाम मकान सदियों पुराने हैं, जिसमें मुख्तलिफ अदवारों के फ़न तामीर को देखा जा सकता है। इस गली के हवाले से हमें बताएंगे पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। चक्का गली पेशावर की एक कदीम और तारीखी गली। हर इमारत अपने अंदर एक तवील तारीख रखती है। इस गली में कायम तमाम मकानात और दुकानें सदियों पुराने हैं, जो क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर किए गए थे। असल में ये जितने भी यहाँ पे हमारे ओल्ड जो घर हैं ये कम से कम हमारे 200 साल पुराने, 250 साल पुराने हमारा घर पीछे आपको दिख भी रहा होगा। ये भी हमारा जो है जदी पुश्ती घर है। 200-250 साल हो गए हैं इसको, हम यहाँ पे रहते हैं। चक्का गली करीमपुरा और हशनगरी के दरमियान वाक़या एक तंग सी गली है, जिसके दोनों अतराफ में पुराने तारीखी घर वाक़या है। डिफरेंट जगह से यहाँ पे लोग आते हैं कारोबार की नीयत से, जो बुक्स वगैरह खोलते हैं, शॉप्स वगैरह खोलते हैं। काफ़ी हमारे साथ सिख बरादरान भी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ पे कारोबार करते रहे। टाइमों में कोई सीमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो इसमें रुई और ये पार्टिकल वगैरह जो है हमारे जो सॉलिड्स में आती हैं वही थी। चक्का गली में 100 से ज़ायद कदीम मकानात है, जिसमें आज भी लोग रिहाइश पजीर है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ मोहम्मद एजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं, फारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो हालिया जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई, उस स्ट्रगल के दौरान जो है वो बड़े बड़े अवामी जो है वो इज्तिमात किए हैं। तो इस सिलसिला में जो सूबाई सदूर हैं वो अपनी अपने अजला में जो है वो पार्टी कन्वेंशंस भी मुनक्कद करेंगे। पार्टी को ग्रास रूट के ऊपर जो है वो मुतहरक करना जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी
حکمت عملی ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور عوامی رابطہ مہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اب جو ہے وہ درمیان موجود ہوں گے۔ 9 فروری کو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ فیصل آباد کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر ہیلتھ کارڈ کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا وہ عوامی منصوبہ ہے جس منصوبے کے تحت علاج جو ہے وہ غریب آدمی کروائے گا، علاج جو ہے وہ ضرورت مند کروائے گا جس کے گھر میں جو ہے وہ علاج کروانے کے شاید پیسے موجود نہیں تھے، وسائل موجود نہیں تھے، لیکن ہیلتھ کارڈ کے ذریعے یہ ممکن بن گیا کہ 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ آپ اپنا علاج مفت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے، پہلی بار جو ہے وہ کسی وزیر اعظم نے ڈائریکٹلی پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے۔ ہر آدمی کی جیب میں علاج کے لیے، ہر خاندان کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی جیب میں آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ منصوبہ پوری خیبر پختونخوا کی آبادی کے پاس ہے، آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، جو اسلام آباد ہے وہاں پر، اس کے علاوہ پنجاب میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، لاہور ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، راولپنڈی ڈویژن، اور اب اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن میں اس کا 9 فروری سے آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے گجرانوالہ ڈویژن ہے، سرگودا ڈویژن ہے، اور ملتان ڈویژن میں 31 مارچ تک پورے پنجاب کی آبادی جو ہے اس سے کورڈ ہوگی۔ تقریباً 450 ارب روپیہ اس فلاحی منصوبے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو ہے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر الگ سے خرچ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے ڈائریکٹلی عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو چائنا کا دورہ ہے، بڑا اس کے اوپر پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے کامیاب دورے کے اوپر مبارکباد دی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جوائنٹ کمیونیکیشن آیا ہے، جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، اس میں بڑی ڈیپتھ کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چائنا کی جو ایک مثالی دوستی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا بہترین تعاون کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر احاطہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ تصویریں ڈھونڈنے کے اوپر لگے ہوئے تھے، میں ان کو بھی یہ آج میسج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان کے مفاد کی بات ہو وہاں آپ اپنی چھوٹی سوچ کو، اپنی محدود سوچ کو آگے نہ لایا کریں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تصاویریں ڈھونڈنے کا جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تھا، تو بنیادی طور کے اوپر جب تصاویر بھی سامنے آ گئیں، ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں، مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا، تو پھر ان کی جو تنقید ہے وہ تنقید جو ہے وہ بالکل بیجا جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی وزیر اعظم پاکستان کے کسی بھی غیر ملک کا دورہ کرتے ہیں تو وہ بطور پرائم منسٹر کے طور کے اوپر دورہ ہوتا ہے، وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی چھوٹی سوچ ہے، کوئی کسی کا چھوٹا ایجنڈا ہے، کسی کا کوئی ذاتی اناد ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے نہیں لے کر آنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے، میں ان کو آج یہ دعوت سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر وہ فیکٹس موجود ہیں کہ سی پیک کے اندر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ہماری حکومت کے اندر ہوا ہے، اور سی پیک جو ہے وہ اپنی پوری شدمت سے آگے چلے گا۔ نہ صرف اس دورے کے اندر جو ہمارے اسٹریٹجک پہلو ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اکنامک کامیابیاں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اس میں شارٹ ٹرم بھی ہیں، اس کے اندر لانگ ٹرم بھی ہیں۔ جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے وہ پاکستان آئے گی، جس طرح جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ مزید جو ہے وہ مستحکم ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی تک بھی جائیں گے۔ جب یہاں بڑی تعداد میں ہمارے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں، ان میں مزید انڈسٹری آئے گی، مزید فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، جس سے روزگار بھی جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو ہوگا۔ تو لہٰذا میں ان لوگوں کو یہ پھر یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے تھوڑے ہوش کے ناخن لے لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں پاکستان کا مفاد ہو وہاں پر اپنے ذاتی اناد کو جو ہے وہ آگے نہ لایا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے
کہ بڑی ملاقاتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ کا ٹولہ ہے وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تیتر اور بٹیر کے جو ہے وہ ناشتے کرتے نظر آ رہے ہیں اور دعوتیں اڑاتے نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ ہوتے تو اتنی ملاقاتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوں گی ان کی قیادت کی. کبھی ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, کبھی پیٹ پھاڑ کے دولت لینی تھی, کبھی بلاول آپ نے اور میں نے لڑنا نہیں ہے, اور اس سے لے کے سلیکٹڈ کے تانوں تک یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ ہماری عوام نے بھی دیکھا ہے, ہمارا میڈیا نے بھی دیکھا ہے. تو میں یہ بھی آج یہاں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ سوال تو پوچھیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کیا کوئی جوائنٹ ایجنڈا کیا ہے, کیا کامن ایجنڈا ہے. اس ایجنڈا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے یا پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے بھی کوئی چیز ہے. سب کے علم میں ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ OIC کا فارمل اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, جہاں 57 ممالک مسلم ممالک سے وزرائے خارجہ پاکستان آئیں گے, جس کے اندر کشمیر بھی اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے اور اس کا پورا ایک فارمل ایجنڈا ہے اس کے اندر. اس وقت کے اوپر جو ہے یہ لانگ مارچز کرنے کا جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد ان کو عزیز ہے یا ان کو اپنی ذاتی سلامتی عزیز ہے. قومی سلامتی کے اوپر ذاتی سلامتی کو جو ہے وہ اہمیت کسی صورت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور سارے معاملے کے اوپر. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہے اس میں بھرپور طریقے سے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان. وزیر مملکت فاروق حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس بلیٹن سے اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.